آپ کا روزہ ہو جائے گا لیکن بغیر روح کے. روزہ رکھ کے غصہ زیادہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ روزے کی روح سے محروم ہے. عام امتیوں کے لیے 5 نمازیں ہیں، حضور کے لیے 6 نمازیں تھیں. آپ کو سکون میسر آئے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، یوں سمجھ لیجیے. ہماری جو نوجوان نسل ہے اکثر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھ لیا ہے، یعنی کہ صبح کے ٹائم سحری سے پہلے ہی وہ سو جاتے ہیں، نماز کا اہتمام بھی نہیں کرتے، اور پھر سارا دن سوئے رہتے ہیں، اور پھر اٹھتے ہیں تو وغیرہ یوز کر لیا جی. اور پھر اینڈ ٹائم پہ افطاری کے ٹائم پہ جا کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھجور کھا کے وہ کہتے ہیں جی ہم نے روزہ افطار کر لیا تو ہمارا روزہ ہو گیا. تو اس کی کیا اہمیت ہے، مجھے بتائیں ذرا. حضرت بات یہ ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کی روح مختلف عبادات ہیں. جیسے نماز روزے کی روح ہے، قرآن روزے کی روح ہے، آپ کا تقوی یعنی آپ ہر برے عمل سے بچیں اور نیکی کے قریب رہنے کی کوشش کریں، یہ روزے کی روح ہے. اگر آپ نماز کا اہتمام نہیں کریں گے، تلاوت نہیں کریں گے، سخاوت نہیں کریں گے، سچ نہیں بولیں گے، اچھے کام نہیں کریں گے، تو آپ کا روزہ ہو جائے گا لیکن بغیر روح کے. بغیر روح کے، جیسے ہم عام سادہ لفظوں میں کہیں مردہ، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یعنی ایسا روزہ کہ جو صرف نام کا روزہ ہے، اس کے فوائد اور فضائل اور اجر و ثواب سے آپ محروم رہ جائیں گے. جو بیسک اسینس ہے رمضان، جو بیسک تھیم یا بیسک اس کی روح ہے، آپ اس سے محروم رہیں گے. سو اس لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھ کر آپ نماز کی پابندی کریں، تلاوت کریں، اور اس کے علاوہ سارا دن آپ جو عمل کریں اس میں یہ ضرور پیش نظر رکھیں کہ مجھ سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، جو دین اور شریعت اور حکم فقہ کے خلاف ہے. تو پھر آپ اس سے پرہیز کریں. پرہیز کریں گے تو آپ کا روزہ اتنا ہی زیادہ مقوی ہوگا، فائدہ مند ہوگا. رمضان میں ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے کہ ہماری عام جنرل پبلک میں ایک شدید غصہ پایا جاتا ہے. وہ غصے کا عالم بڑھ جاتا ہے، شاید روزے کی وجہ سے، انہیں بھوک لگی ہوتی ہے یا پیاس لگی ہوتی ہے، تو اس سچویشن کے اندر ان کا جو غصہ ہے، ان کا جو پارا ہے ان ادر ورڈز، وہ چڑھا رہتا ہے. تو اس کے لیے ان کو کیا کچھ ایسا بتائیں، کوئی پڑھتے رہیں، وہ کوئی ورد کرتے رہیں جس سے کم از کم ان کا دل سکون میں رہے اور وہ تھوڑا ٹھنڈا رہے. نہیں، ویسے حقیقت یہ ہے کہ روزہ تو غصے کی آگ کو بجھاتا ہے. ہمارے ہاں تو پبلک میں میں تو ہماری بات کر رہا ہوں، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ روزہ رکھا ہے تو ان کا غصہ بڑھ گیا ہے. کچھ اور عوامل ہوتے ہیں، ڈپریشن میں ہے، کسی کو کوئی معاشی پرابلم ہے، کسی کے گھر میں کوئی لڑائی چل رہی ہے، تو وہ ان عوامل کی وجہ سے شاید کسی کو غصہ آتا ہو. ویسے روزہ دیکھیے یہ 2 چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ نوجوانوں سے فرمایا کہ تم میں استطاعت ہے تو نکاح کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو روزہ رکھو. روزہ شہوت کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. ایک تو یہ فائدہ. دوسرا، روزہ جو ہے یہ غصے کو بھی کنٹرول میں کرتا ہے، کیونکہ روزہ سکھاتا ہے صبر. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ کیا ہے؟ وہ صبر، کہ رمضان کے روزے صبر کا نام ہے. آپ صبح سے شام تک بھوکے رہ رہے ہیں، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگی ہے، آپ نہیں قریب جا رہے، آپ کے بیڈ روم کے اندر پھل پڑے ہوئے ہیں، آپ کے کچن میں فریج میں سب کچھ پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں روک رہا، لیکن آپ نہیں جا کر کھا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ نہیں کھانا، آپ صبر کر رہے ہیں. تو روزہ تو صبر سکھاتا ہے، اور صبر جس کو حاصل ہو جائے اس کو غصہ کیسے آئے گا؟ وہ تو غصے پہ بھی صبر کرے گا. روزہ تو سکھاتا ہے صبر. اور اگر کسی کو روزہ رکھ کے غصہ زیادہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ روزے کی روح سے محروم ہے. اسے روزے کی روح کے قریب ہونا ہوگا، روزے کی لانی ہوگی. وہ کیسے آئے گی؟ اب جو آپ نے کہا کچھ پڑھنے کے لیے ہو، اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے تو وہ نماز کی پابندی کرے، 5 نمازیں با جماعت پڑھ لے. اور ویسے بھی آپ کو رمضان میں یہ ایک موقع مل جاتا ہے کہ آپ ایکسٹرا نماز پڑھ سکتے ہیں. کون سی؟ آپ سحر کے وقت جب اٹھتے ہیں، تہجد کا وقت ہے، اتنی افضل نماز جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی پڑھی. عام امتیوں کے لیے 5 نمازیں ہیں، حضور کے لیے 6 نمازیں تھیں، وہ تہجد تھی. سبحان اللہ. حضور نے حکم بھی دیا کہ تم تہجد پڑھا کرو، تم سے پہلے صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے.
آپ کو موقع ہے آپ تہجد پڑھیں. نمبر 2، آپ 5 نمازیں باجماعت پڑھیں، خاص طور پر فجر کی. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، قرآن کا فرمان ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کی نماز میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں. سبحان اللہ. ملائکہ کی جب آمد ہوتی ہے تو آپ کے اندر ایک سکون کی کیفیتیں داخل ہو جاتی ہیں، یہ ایک نشانی ہوتی ہے اس کی. فجر میں آپ باجماعت پڑھیں، اور میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ 5 نمازیں رمضان میں باجماعت پڑھیں، آپ کے قریب غصہ نہیں آئے گا، آپ کو سکون میسر آئے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، یوں سمجھ لیجیے. صحیح. اور دوسرا، غصہ زیادہ آتا ہو نا تو 100 دفعہ روز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، یہ تسبیح کریں، انشاءاللہ غصہ بھاگ جائے گا آپ سے. دوسرا بات اس میں مفتی صاحب ایک اور میرا سوال ہے کہ اکثر خواتین جو ہیں وہ خاص طور پہ جب آخری عشرہ ہوتا ہے اور طاق راتیں قریب ہوتی ہیں تو اس کی خواہش میں، اس طاق رات میں عبادت کرنے کی خواہش میں وہ اپنے ایام مخصوصہ کو پوسٹ پون کرنے کے لیے ڈفرینٹ میڈیکیشنز بھی لے لیتی ہیں، تو جس کی وجہ سے انہیں بعد میں نقصانات بھی ہوتے ہیں اور پرابلمز بھی آتے ہیں. تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر تو ایسے میڈیسنز ہیں جس سے طبعی اعتبار سے شدید نقصان ہوتا ہے پھر تو اسے پرہیز کرنا چاہیے. شریعت ایسے ہر عمل سے روکتی ہے جس سے آپ کی صحت کو نقصان ہوتا ہو. لیکن اگر کسی نے اس کے باوجود اس نے کہا میں وہ سعادت اٹھا لوں گی، میں پھر بھی چاہتی ہوں میرے کچھ ایام آگے چلے جائیں اور میں ان دنوں میں عبادت کر لوں، روزے رکھ لوں، اللہ کو یاد کر لوں، تو اس کا روزہ رکھنا ٹھیک ہوگا، عبادت کرنا ٹھیک ہوگا، کیونکہ مینسز کے ایام میں روزہ ممنوع ہے. جب وہ ایام مینسز ہی نہیں رہے تو پھر روزہ رکھنا اپنی جگہ فرض ٹھہرے گا اور وہ عبادات بھی کرے گی. جی فرض تو وہ ٹھہرے گا. میرا جو آپ نے بالکل مجھے وہ جواب دیا ہے کہ اگر اس کے نقصانات انہیں زیادہ ہیں تو وہ اس سے اجتناب کریں.